جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو، ایسے معاملہ میں کسی اور شخص کی پیروی کرنا حرام ہے۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کوئی اطاعت نہیں ہے ایسے معاملہ میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ ہاں، آپ ماں باپ کا کہنا مانیں، اساتذہ کا کہنا مانیں، ان کی اطاعت کریں، اپنے پیر و مرشد کی اطاعت کریں، لیکن وہ جو دائرہ ہے، وہ جو سرکل ہے قرآن و حدیث کا، اس کے اندر رہ کر۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے ہی گزر جائیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شریک ٹھہرا لیں، اپنے نفس کا کہنا مانیں، اور نفس کا اتنا کہنا مانیں کہ اس کو الہ ہی بنا لیں۔ وَمَنْ أَضَلَّ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے علاوہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو ہے وہ زندگی کو بسر کیا، تو اپنے نفس کے کہنے پر چلا، اس کا حکم مانا، تو اس سے زیادہ گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے صرف اور صرف اپنے نفس کا ہی کہنا مانا، صبح کی اذان ہوئی، آنکھ بھی کھلی، کان میں آواز بھی اذان کی آئی، لیکن نفس نے یہ کہا کہ نہیں، نماز پڑھنے نہیں جانا، ہم نے بھی کمبل لیا، کروٹ بدلی اور پھر سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پیچھے کیا اور نفس کے حکم کو آگے کر دیا۔ نفس کے حکم کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں اطاعت کرنا کسی کی ایسے معاملات میں جس میں خالق کی معصیت ہو۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب سے کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ ایسے شخص کے حال کو جانتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، وہ اپنے نفس کا ہی کہنا مانتا رہا، اسی کی صرف عبادت کرتا رہا، جیسا نفس کہتا تھا وہ ویسا کر دیتا تھا۔ نفس اسے کہتا تھا کہ تو سودی کاروبار کر، وہ کرنا شروع کر دیتا تھا۔ نفس کہتا تھا کہ اب رات ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اب سو جا، مزے کی نیند آ رہی ہے، تو وہ نماز کے حکم کو پیچھے کرتا اور نفس کے حکم کو مان لیتا۔ اور افانتا تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کے ذمہ دار بنیں گے کہ جس نے صرف اور صرف اپنے نفس کا ہی کہنا مانا ہو ساری زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانا ہی نہ ہو؟ مولانا روم علیہ رحمہ آپ فرمانے لگے کہ میرا نفس بھی فرعون سے کم تر نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا کہ الیس لی ملک مصر فی ھذی الانہار تجری من تحتی، کیا اس مصر کے ملک کی حکومت میری نہیں ہے، اور یہ جو سارا آبپاشی کا نظام ہے یہ کیا میرے انڈر نہیں، جس کا چاہوں موقع کھلا رکھوں، جس کا چاہوں موقع بند کر دوں؟ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، کیا نہ ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ یہ جو میرا نفس ہے نا، یہ بھی فرعون سے کم تر نہیں ہے۔ فرعون کے پاس لشکر تھا، فوج تھی، تو اس نے زبان سے بھی اقرار کر دیا کہ میں رب ہوں، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ سو میرے پاس اتنی چونکہ لشکر نہیں ہے، فوج نہیں ہے، میں اعلان تو نہیں کر سکتا، لیکن اندر سے میرا یہ جو غلیظ نفس ہے یہ کہتا یہی ہے کہ میرا جسم ہے، میرا کہنا مانو، کون خدا اور کون رسول، کیا حلال کیا حرام، میرا کہنا مانو، میں جو کہتا ہوں وہی کرو، میں تمہیں کہتا ہوں کہ نماز نہ پڑھو تو نہ پڑھو۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سارے ایسے غلیظ ترین جو خیالات ہوتے ہیں نفس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نفس ہم کو صبح صبح جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا آنے پر ابھارتا ہے کہ آپ سوئے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے حبیب نے کہا کہ سود حرام ہے، ہم نے کہا ہو سود حرام ہو، ہمارا تو بزنس اس کے بغیر نہیں چلتا، اگر ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے تو ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، ہمارا بینک بیلنس کیسے بڑھے گا، ہماری جو ہے لوگوں کے درمیان چودراہٹ کیسے قائم ہوگی جب تک ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے۔ تو ہم نے اللہ کے حکم کو پیچھے رکھا کہ سودی کاروبار نہیں کرنا، اور نفس کے حکم کو مانا، نفس کے حکم کو آگے لے کر چلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے نفس کی خواہشات کو میرے دین کے مطابق نہ گزار دے۔ یعنی اگر اس کا دل یہ کہہ رہا ہے، اس کا نفس غلیظ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی، تو وہ اپنے اس نفس کو کہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تبھی وہ مومن ہوگا۔ اگر وہ سودی کاروبار سے رکتا ہے تو تبھی وہ مومن ہوگا۔ اگر وہ اپنے نفس کو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ڈھالتا تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بنا لیا تو جبرائیل امین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جائیں آپ جنت کو دیکھ کر آئیں۔
تو حضرت جبریل علیہ السلام گئے، جا کر جنت کو دیکھا، واپس آئے تو کہنے لگے یا اللہ تیری عزت کی قسم، اس میں تو جتنی نعمتیں ہیں تیری، ہر بندہ ہی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر چند جو ہیں وہ مشقتیں ڈال دی۔ تو پھر کہا جبریل علیہ السلام کو کہ اب جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جب جبریل علیہ السلام گئے اور واپس آئے تو کہنے لگے یا اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے تو ڈر ہے کہ اب کوئی بھی اس جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جہنم کو دیکھا، واپس آئے تو کہنے لگے کہ یا اللہ اب میں نے جو دیکھا ہے اتنی آگ ہے، اس جہنم میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ جہنم میں جا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آسانیاں پیدا کر دی اور اس میں اٹریکشن ڈال دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب جاؤ اور دوبارہ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جب جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے اور واپس آئے تو کہنے لگے یا اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اب کوئی بھی بندہ اس سے بچ نہیں سکے گا۔ یعنی یہ جو ہم کام دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں، بظاہر اچھے نظر آتے ہیں، سود بظاہر ہمیں بہت اچھا نظر آتا ہے کہ اس میں ہمارے مال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ سودی کاروبار کرنے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور ہمیں یہ اتنا اچھا نظر آتا ہے کہ ہم سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزما لے کہ کون جو ہے اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر جہنم میں جاتا ہے اور کون جنت میں جاتا ہے۔ جو دنیا میں مشقتیں برداشت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، تو وہ فلاح پانے والا ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آج بھی موقع ہے ہمارے پاس، آج بھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے کہ ہم آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الحجرت افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تہجر ما کرہ ربک، کہ جو بھی چیزیں تیرے رب کو ناپسند ہے تو اس سے قطع تعلقی اختیار کر لے، تو اس کو چھوڑ دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل ہجرت ہے۔ اور سب سے بہتر جہاد بھی وہی جہاد ہے جو اپنے نفس کے خلاف کیا جائے۔ اگر ہمیں نفس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی تو ہم نے پڑھنی ہے، اور یہ سب سے افضل جہاد بھی ہے۔ اگر ہمارا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سودی کاروبار کرنا ہے تو ہم نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ہم نے سودی کاروبار نہیں کرنا۔ اور آج کل جو موبائل ایپس آئی ہوئی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بہت زیادہ سہولیات ہمیں دے رہی ہیں، حقیقت میں وہ ہمیں جہنم کے گڑھے میں گرا رہی ہیں، وہ ہمیں سود پر لگا رہی ہیں۔ دیکھنے میں وہ بہت اچھی نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہمیں قرضہ دے رہی ہے، اور وہ سازش ہے انگریزوں کی کہ ان کی غربت کا فائدہ اٹھاؤ، انہیں سود پر لگاؤ۔ تو خدا رہا ایسے ایپ سے بچیں جو ہمیں سود پر لگائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس خواہشات سے بچنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔